एक बड़ी अहम खबर के साथ सूफी इस्लामिक बोर्ड ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक बेहद ही महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है। संवेदनशील मुद्दे पर बरेलवी जमात के मुल्ला मौलवियों पर एक्शन लेने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। दरअसल में पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थन पर एक्शन की मांग की गई है। पाकिस्तान के आतंकी अशरफ आसिफ जलाली के समर्थन का आरोप लगा है बरेलवी जमात के मुल्ला मौलवियों पर और इन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये मांग की गई है। और इसी मांग के साथ पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की गई है सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से कि एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं आतंक के साथ, या जो आतंक के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये चिट्ठी सूफी इस्लामिक बोर्ड की तरफ से लिखी गई है। बरेलवी मौलवियों पर आरोप लगाया गया है और उसी आरोप के आधार पर सख्त एक्शन की मांग की गई है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए दरअसल में आप समझ सकते हैं किस देश में सूफी बोर्ड किस मांग के साथ सामने आया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि बरेली मौलवी जो आतंक को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बरेली विचारधारा से जुड़े उलेमाओं पर आरोप लगाने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। कि बरेलवी विचारधारा के कुछ कट्टरपंथी मौलवी जो लगातार पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादी खादिम लंगड़े और आसिफ अशरफ जलाली की हिमायत करते हैं और उसकी तहरीक, उसका आंदोलन और उसकी तंजीम तहरीक सिरात मुस्तकीम और तहरीक लब्बे पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और उसी विचारधारा को भारत में लाना चाहते हैं। पत्र भी लिखा गया है और पत्र लिख करके ऐसे तत्वों पर रोक लगाने की मांग की गई है। यदि ऐसे तत्वों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो सूफी इस्लामिक बोर्ड अतिशीघ्र सड़कों पर उतर करके बरेलवी जमात के इन कट्टरपंथियों को कि जिनकी विवादित पुस्तकों से, जिनके विवादित फतवों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खतरा है और जिनके पाकिस्तान प्रेम से, पाकिस्तान के आतंकी जलाली मुल्ला के प्रेम से, मन्नान रजा के पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्रेम से और दूसरी जो इनके बरेलवी समुदाय के लोग हैं उनके दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं, समय आने पर हम उपलब्ध करा देंगे। उन लोगों के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने की हम घोर निंदा करते हैं। तो सूफी इस्लामिक बोर्ड सीधे सीधे यहां पर सवाल खड़ा कर रहा है एक तबके पर। वो ये कह रहा है कि ये लोग रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश का समर्थन करते हैं और उनके खिलाफ एक्शन आखिर क्यों ना लिया जाए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे इसी मुद्दे पर हम खुलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर बरेलवी विचारधारा से जुड़े कुछ उलेमाओं पर आखिर क्यों लग रहे हैं पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों के समर्थन के आरोप। और इसमें बरेली के जाने माने मन्नान रजा का भी नाम है जो लाहौर में जाकर कट्टरपंथी अशरफ आसिफ जलाली को बरेली आला हजरत का वारिस तक करार दे चुके हैं। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये सब अल्लाह का एहसान है। हमारे मोहतरम कंजुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुम आलिया खंजरे आला हजरत शान आला हजरत मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा धरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद वारिसे उलूम आला हजरत। तो सुना आपने। अब आपको भारत में एक और हमदर्द की बातें सुनवाते हैं। यह है नागपुर के बरेलवी उलेमा फारूक रिजवी जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी अशरफ आसिफ जलाली की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये जानकर हद दर्जे मुसर्रत व शादमानी हुई कि हमारी जमात अहले सुन्नत के एक फ़ाल, काबिल कद्र, मुफक्किर इस्लाम, मुदब्बिर अहले सुन्नत, कंजुल उलमा हजरतुल अल्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब किबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया शहर लाहौर में एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस बनाम इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस वाक़ीदा तौहीद सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे हैं। तो आपने एक और मौलवी को सुना। अब आपको मुंबई के बरेलवी उलेमा कलीम रिजवी हनफी का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिनमें वो कट्टरपंथी जलाली की तारीफ कर रहे हैं।
معتبر ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ 2 روز قبل پاکستان میں حضرت مولانا آصف اشرف جلالی صاحب زیدہ مجدہو کو گرفتار کیا گیا۔ جب یہ خبر ملی بہت دلی تکلیف ہوئی، دل اداس ہوا، یہ سوچ کر کہ وہ پاکستان جس کے قیام میں علماء اہل سنت نے بے شمار قربانیاں پیش کی اور عوام کو سمجھایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس کا باقاعدہ نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہاں کی موجودہ حکومت کا یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ چلیے اب آپ کو سنواتے ہیں آخر کیسے جلالی آگ اگلتا ہے، ہندوؤں کے خلاف، کشمیر کے خلاف وہ لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے آتنکی حافظ سعید کرتا رہا ہے۔ ہمیں کشمیر کی دھرتی سے ہندو کو بھگانا ہے، ہمیں کشمیر کی دھرتی سے ہندو کو بھگانا ہے، رگے احباب کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا ہے۔ یہاں سے پکڑا ہوا کشمیریوں کو مودی نے۔ ہمیں کشمیر کی دھرتی سے ہندو کو بھگانا ہے، رگے احباب کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا ہے، اٹھائے سر نہ کوئی پھر کبھی بھی تخت دلی سے، بتوں کے پوجیوں کو اس قدر ہم نے دبانا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بزدل میڈیا، بزدل فوج اور بزدل مورتیوں کے پجاری اب ان پر پاکستان کی ہیبت طاری ہو چکی ہے، لہذا اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ان کے ظالم پنجوں سے کشمیر کو آزاد کرایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے اسلام کل بھی غالب تھا، اسلام آج بھی غالب ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے انڈین گرد مار کر یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف کشمیر ہی پاکستان نہیں بنے گا بلکہ انشاءاللہ انڈیا بھی پاکستان بن جائے گا۔ تو خاص پینل ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے، مولانا شہاب الدین رضوی صاحب ہیں، مسلم دھرم گرو صوفی کوثر حسن مجیدی صاحب ہیں، راشٹریہ پروکتا ہیں صوفی اسلامک بورڈ کے، ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں امبر جیدی، راجنیتک وشلیشک، مفتی وجاہت کاظمی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مولانا علی قادری، ادھیکش انجمن ایک قادری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ امبر جیدی، پہلا سوال آپ سے، یہ محمد جلیل کے لیے اتنی نشٹھا کیوں ہندوستان میں رہ کر وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ ہم پورے ہندوستان کو بدل دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ یہ اسلام یا اسلامک اسکالر یا کوئی دینی ہمارے کوئی نمائندگی تو کرنے والے کوئی ہمارے علماء بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنی راجنیتک وچار دھارا، اپنے مدعوں کو پورا کرنے کے لیے، منشاؤں کو، جو ان کی راجنیتک سپنے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہندوستانی، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، اس طریقے کی بات اگر اپنے دیش کے لیے اس طریقے کے بیان سنتا ہے، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کا مہیما منڈن اس آدھار پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دھرم سے آتے ہیں۔ یہ اسلام جو ہمارا کور اس کی گائیڈ لائنز ہے اس کے ہی خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے حب الوطن من نفس الایمان۔ یہاں پر بیٹھے ہمارے علماء ہیں، اگر میں میری اس بات کو غلط ثابت کر دیں تو میں اپنا نام بدل دوں گی۔ قادری صاحب جو بات امبر جیدی کہہ رہی ہیں وہ واجب بات ہے، ہندوستان میں رہ کر کوئی بھی شخص کیسے اپنے ملک کے خلاف سن سکتا ہے؟ دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ہندوستانی ہیں، اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے۔ اب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کی بستی سے محبت کرو، اس ملک کے قانون پر عمل کرو۔ یہاں پر یہ پاکستان کا جو آصف جلالی ہے یہ ایک نمبر کا ملعون قسم کا انسان ہے، یہ دین اسلام کا بھی دشمن ہے میری اپنی نظر میں، کیونکہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے۔ تو ہم کسی اعتبار سے آصف جلالی کا سمرتھن نہیں کر سکتے، لیکن آصف جلالی کا سمرتھن کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے رہتے ہوئے ہندوستان کا وروਧ کرنے والے جو اٹوٹ حصہ ہمارا کشمیر ہے اس کے خلاف بولنے والے کی تعریف کرنے کے لیے بڑی شرم۔ مولانا
रजवी, जो बात मौलाना कादरी कह रहे हैं उसका सीधा मतलब ये कि हिंदुस्तान में रहकर मुल्क से समझौता, मुल्क के खिलाफ सोचने वालों को सपोर्ट करने वाले को गद्दार क्यों ना कहा जाए? मौलाना रजवी। ये बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यहाँ की हर चीज़ से अक़ीदत और मोहब्बत है। जिस तरीके से अभी पहले हदीस शरीफ का हवाला दिया गया कि अपने जिस वतन में रहता हो वो शख्स अपने वतन से मोहब्बत करे, वो निस्फ ईमान के दर्जे में शामिल है। ये बिल्कुल हदीस बिल्कुल मुतहक़्क़त है। ज़रूर है कि पाकिस्तान के अशरफ रजवी, फिर वो कौन लोग हैं जो जलील के समर्थन में इस मुल्क में खड़े होते हैं? अशरफ आसिफ जलाली ने जो बात कही है उसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनकी इस बात की हम कतन तायीद नहीं कर सकते, न उनकी हिमायत कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बात कही, जिन लोगों का आपने हवाला दिया है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि दुनिया भर में बरेलवी विचारधारा के लोग हैं और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, जिनको आप मारूफ जुबान में बरेलवी कहते हैं, यानी आला हजरत के अकीदतमंद है। तो उसमें पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी बड़ी तादाद में बरेलवी लोग हैं। तो दरअसल सूफी विचारधारा काज़मी साहब, क्या ये दोहरा रवैया है? यहाँ हिंदुस्तान में जब सवाल पूछा जाए तो आलोचना की जाए कि देखिए साहब हम विरोध करते हैं, और वहाँ पाकिस्तान में जाके मंच साझा किया जाए और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, मुझे लगता है कि मुस्लिमों के एक बड़े तबके को उन शब्दों पर आपत्ति होगी। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अभी इसकी शाखाएं इस मुल्क में और लंबी हैं और ये अभी किचोचा शरीफ तक भी पहुंचेंगी, चूंकि इसका पोस्टमार्टम अभी शायद वक्त कम होने की वजह से आपने अधूरा किया है। और जो ये मन्नान साहब का आपने बयान दिखाया है, ये आला हजरत के खानदान से हैं। मैं रिजवी साहब से पूछूंगा क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर पहले रिजवी साहब की मजम्मत करें और जलाली साहब को बाद में जूते मारे? जी, उनको तो जूते लगने ही हैं और इंशाल्लाह जब हमारा और हमारी हुकूमत का मौका आएगा हम जूते लगा लेंगे उसको। लेकिन पहले ये मन्नान साहब जो आला हजरत के खानवादे से हैं वो उनकी तायीद कर रहे हैं, क्या ये पहले उनकी मजम्मत करेंगे हम बिल्कुल और तब बाद में फिर जाकर के आसिफ जलाली को जूते मारेंगे? पहले इनसे आप ये पूछ लीजिए। आप जूते मारिए और हम भी जूते मारेंगे, आपके साथ में चलेंगे जूते मारने के लिए। चलिए हम और आप दोनों लोग साथ में चलते हैं। काज़मी साहब, रजवी साहब जो बात कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से अपनी बात को कह रहे होंगे और वो कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं, हम किसी भी गद्दार के साथ नहीं हो सकते। और आपको याद होगा कि जब होना भी नहीं चाहिए थी तो हमने कश्मीर में 370 धारा की हिमायत की थी, हमने हुकूमत हिंद की हिमायत की थी, हमने किसी की परवाह नहीं की थी। ये जो इल्जाम लगा, मैं भी उनमें से हूँ। अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया जानती है कि मैं भी उनमें से हूँ कि ट्रिपल तलाक से लेके 370 तक हर वो सही चीज जो मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए अच्छी है, अल्लाह के फजल से मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। रजवी साहब, ठीक है रजवी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सूफी कौसर हसन मजीदी साहब है हमारे साथ। मजीदी साहब, आपको लगता है कि जिस मन्नान साहब का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उस मन्नान के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए? मजीदी साहब। बिल्कुल होना चाहिए और ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें कि किस तरह से मुल्क के जो दुश्मन अनासिर हैं वो उनको इस तरह का सबक मिलना चाहिए। लेकिन आपने अभी सुना काज़मी साहब को, वो कह रहे थे कि देखिए ये चेन तो बहुत लंबी है सर। ने वहां पर मजीदी साहब, आपने सुना अभी काज़मी साहब को, वो कह रहे थे कि ऐसे लोग जो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, अपनी अलग अलग मजबूरियों के चलते उनकी चेन बहुत लंबी है, उस पूरी चेन को आइडेंटिफाई करना होगा, उस पूरी चेन के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लंबी चेन है। अभी जो भी मेरे साथ बैठे हुए काबिल दोस्त कह रहे थे, जैसा उन्होंने बताया
یہ بہت لمبی چین ہے اور انہوں نے جہاں جہاں کا نام لیا ہے اس کے علاوہ بھی بڑے نام ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے جو کبھی وزیر اعظم کے بڑے خاص ہوا کرتے تھے اور جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری بھی کی تھی, انہوں نے بھی اسی طرح کے خطوط لکھے ہوئے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک خاص خاندان ہے بریلی کا, یہ کیول یہی ایک بات نہیں ہے کہ وہ زلالی کی حمایت کرتے ہیں, بلکہ اگر آپ جب اس تہہ میں جائیں گے تو اس خاندان کے جو وچار دھارا ہے اس نے ہمیشہ ملک کے لیے اس طریقے کے کام کیے ہیں, اس طریقے کے قدم اٹھائے ہیں تاکہ اس ملک کو توڑ دیا جائے. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی کسی بھی میٹنگ کا, بھی کسی جلسے کا یہ آڈیو ویڈیو نہیں بناتے ہیں, اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں صاحب ہمارے یہاں آڈیو ویڈیو بنانا حرام ہے. جی ہندوستان کے بریلویوں کے ہاں آڈیو ویڈیو بنانا حرام ہو جاتا ہے اور پاکستان کے بریلوی آڈیو ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ دوہرا ماپدنڈ صرف اس لیے ہے کیونکہ ان کے جلسے, ان کے جتنے بھی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں, مارنے کی بات ہوتی ہے, کاٹنے کی بات ہوتی ہے, کاٹ کے پھینک دیں گے, آدھا ادھر آدھا ادھر, اور فلانے حضرت کے دشمنوں پہ کھولتا پانی ڈال دو اور تیزاب ڈال دو, وہ ڈال دو. یہ صرف وگٹن کاری باتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ مائنڈ کو برین واش کر رہے ہیں, نوجوانوں کو برین واش کر کے ایک ایسی فوج بنا رہے ہیں جو زلالی کا جو ایجنڈا ہے ہندوستان کو برباد کرنا, یہ اس کو آگے لے جا رہے ہیں. انبر جدید سنا آپ نے مجیدی جی کو, یہ جلالی کے ایجنٹس کے خلاف ایکشن کیوں نہ ہو؟ ہر درشک کے ذہن میں یہی سوال ہوگا, آخر دیش میں رہ کر دیش کو توڑنے کی سازش کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کیوں نہ لیا جائے؟ جی بالکل, جو مجیدی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ساری باتیں بالکل صحیح بولی ہیں. یہاں تک کہ جو ممتاز قادری جنہوں نے سلمان تاثر جو پاکستان میں پنجاب کے گورنر تھے ان کا قتل کیا تھا, اس کا بھی مہینہ منڈن اس طریقے کی محفلوں میں کیا جاتا ہے جو کہ مجیدی صاحب جس کا بیان دے رہے ہیں. یہاں تک کہ پاکستان میں ممتاز قادری کا پورا مزار بنایا گیا ہے, اس کا اتنا مہیمہ منڈن اس کو کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو ان کا ادارن دے کر, ان کی پریرنا, ان کو پریرنا سروت بتا کر ان کو تحفظ ناموس رسول کے نام پر جو دوسرے فرقوں سے لوگ آتے ہیں ان کو اسلام سے خارج کر کر ان کو ان کا قتل کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹ دینے کی بات کی جاتی ہے. تو وہ جو پاکستان میں مارچوں پہ جا کر اعلیٰ حضرت کا ان کو وارث بتا دیتے ہیں, یہاں پر وہی لوگ اپنی محفلوں کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ نہیں کرتے کیونکہ ان کی کلائی کھل جائے گی. تو اس طریقے کی مانسکتا رکھنا, دوہرے ماپدنڈ اس دیش میں تو بالکل مانے نہیں جائیں گے. قادری صاحب, بھلے وہ حصہ جو دیش کے خلاف سازشیں رچتا ہے, بھلے وہ دوہرے ماپدنڈ رکھتا ہے, لیکن دیش کی سرکار قانون کو کوئی دوہرا ماپدنڈ نہیں اپنانا چاہیے. ایسے ہر کسی غدار کے خلاف سخت سے سخت ایکشن جلد سے جلد لیا جانا چاہیے. آپ سہمت ہیں اس بات سے؟ لیکن پہلی بات تو میں سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر سنت الجماعت کا آدمی بریلوی نہیں ہوتا, وہ احمد رضا خان صاحب کا فالوور نہیں ہوتا. جی سارا ہندوستان کا جو سنی ہے وہ خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی کا فالوور ہوتا ہے, یہ بات ضرور ہے. لیکن ہر سنت الجماعت جو قادری صاحب جو سیدھے جلالی کے سمرتھن میں کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق, اس میں تو کوئی دوہرا ماپدنڈ نہیں ہے. کوئی بھی سنیے, جو کوئی بھی پاکستان کے عالم کی یا پاکستان کی تائید کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ہمارے انڈین پینل کوڈ کے حساب سے اس کے خلاف میں کارروائی ہونا چاہیے. اور ہمارے جو بھی علماء پاکستان کی تائید کر رہے ہیں ان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے کہ کھاتے یہاں کی ہے, گاتے وہاں کی ہے, یہ بالکل غلط ہے. اب ایسے لوگ رجوی جی بہت ایمانداری سے, آتنکی کا سپورٹ کرنے والا بھلے ہی وہ کسی ایک طبقے کا دھرم گرو ہی کیوں نہ ہو, اس کو آتنکی کی نظر سے کیوں نہ دیکھا جائے؟ دیکھیے, اعلیٰ حضرت کا خاندان بڑا مقدس خاندان ہے, بہت بڑا خاندان ہے جس نے دین کی, قوم کی اور ہندوستان کی خدمت کی ہے اور 1921 سے لے کر کے اب تک خدمت کرتے آیا ہے. اور یہ وہ رجوی صاحب, میں تو سیدھا یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو جلالی جیسے آتنکی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف لیگل ایکشن کیوں نہ لیا جائے؟ سر, اتہاس کے یوگدان کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. جو دیش کے ساتھ ہے وہ دیش کے ساتھ ہے, جو دیش کے ساتھ نہیں ہے وہ آتنکی کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے خلاف آتنکی کی طرح اس کو ٹریٹ کیوں نہ کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے اسد رضا اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں.
اب بتائیے کہاں تک جائز ہے ہندوستان میں ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ کر بریلوی علماء نے ہمیشہ کتنا جائز پاکستان کی آتنکوادی گتیویدیوں کی مخالفت کی ہے، پاکستان کی آتنکوادی گتیویدیوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ تو پھر یہ وہ لوگ جو جلالی کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان میں رہ کر، وہ لوگ جو ہندوستان میں رہ کر جلالی کے ساتھ کھڑے ہیں رضوی صاحب، انہیں غدار کہیں گے آپ؟ بریلی مرکز سے فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ جلالی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں رضوی صاحب، انہیں غدار کہیں گے آپ؟ جو لوگ بھی جلالی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کس طرح کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، میں اس کی حقیقت میں مجھے معلوم نہیں۔ ایک لائن کی بات، جو آتنکی کے ساتھ کھڑا ہے وہ آتنکی ہے یا نہیں، وہ غدار ہے یا نہیں؟ صاف سوال ہے سر، سیدھا سوال، سیدھا جواب ہونا چاہیے، اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کھڑے ہیں ہم، سیدھا جواب دے رہے ہیں۔ جلالی کے خلاف بریلی کے علماء کھڑے ہیں، بریلی کے وہ علماء ہیں جنہوں نے ہندوستان ایک فتویٰ نکلوا دیجیے پھر۔ انبر زیدی کہہ رہی ہیں ایک فتویٰ نکلوا دیجیے۔ پاکستانی آتنکوادیوں کے خلاف آپ جسے آڈیو ریکارڈ کرنے پہ آپ فتویٰ نکالتے ہیں، نکال دیجیے کہ جو آتنکی جلالی کا سمرتھن کرے گا وہ آتنکوادی ہوگا، اسلام اور قانون دونوں کی نظر سے۔ مجیدی صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ مجیدی صاحب، جو بات انبر زیدی کہہ رہی ہیں، کیا اتنا ساہس ہے، کیا اتنی ایمانداری ہے کہ ایسا کوئی فتویٰ بھی جاری ہو جائے جس فتوے کی مانگ یہاں پر انبر زیدی کر رہی ہیں؟ بالکل فتویٰ جاری ہوگا، آپ استفتاء قائم کریے، ہم جواب دیں گے، ہم فتویٰ جاری کریں گے۔ آپ استفتاء قائم کریے اور بتانا چاہیے کہ جس وچاردھارا کی یہ بات کر رہے ہیں، اس وچاردھارا نے ہندوستان میں جو صوفیزم ہے، تصوف ہے، جس تصوف نے ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کیا ہے، ان کے اس تصوف کو توڑنے کے انہوں نے کتنے فتوے لگائے؟ ان کے یہاں سے جو فتووں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو شخص ہندو کو اس کے تیوہار کی مبارکباد دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف صوفیزم یہ کہتا ہے کہ سنو محبت کرو۔ صوفیزم ہندو اور مسلمانوں کو گلے سے لگانے کے کام کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ صوفیزم کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ کیا فتوے دیں گے؟ فتویٰ دینے کے لیے اور حق بات کہنے کے لیے جگر ہونا چاہیے۔ یہ لوگ محض اپنے رضوی صاحب والے لوگ ہیں، وہ ضروری جگر نہیں ہے۔ اپنے کاظمی صاحب وقت بہت کم ہے۔ کاظمی صاحب، کیا ضروری ایکشن دھرم گروؤں کی طرف سے بھی ہو پائے گا؟ سرکار اور قانون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انوراگ بڑی چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بمبئی والے رضوی ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اہل سنت کی بڑی قربانی ہے پاکستان بنوانے میں۔ میں کہوں گا حکومت سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور اتنی طاقت میرے اندر ہے کہ میں کہوں گا کہ جو آصف جلالی کے ساتھ ہمارے ملک کا کوئی بھی کسی بھی دھرم کا دھرم گرو کھڑا ہوا ہے وہ آتنکی ہے، غدار ہے۔ بالکل بے حد اہم بات یہاں پر کاظمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی اس بات کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پینل میں جو باقی کئی دھرم گرو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سماج میں بھی دکھے گی۔ آتنکی کے ساتھ کھڑے رہنے والے دھرم گرو کو آتنکی کی نظر سے ہی دیکھنے کی ہمت جٹائی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا جڑنے کے لیے۔ نیوز نیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک، آپ بنے رہے نیوز نیشن۔